أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا
أيحب أحدكم أن يأكل لحما أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبیر۔ یہ سورۃ الحجرات کی آیات 3 کی ابھی میں نے تلاوت کی ہے، آیت نمبر 12 سے 14 تک۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومنوں کو مخاطب کر کے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم میں سے کوئی قوم کسی قوم پر تمسخر نہ کرے۔ ممکن ہے وہ ان سے بہتر ہو جائیں، اور نہ عورتیں عورتوں سے تمسخر کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو جائیں۔ اور اپنے لوگوں پر عیب مت لگایا کرو، اور ایک دوسرے کو نام بگاڑ کر نہ پکارا کرو۔ ایمان کے بعد فسوق کا داغ لگ جانا بہت بری بات ہے، اور جس نے توبہ نہ کی تو یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، زن سے بکثرت اجتناب کیا کرو۔ یقیناً بعض زن گناہ ہوتے ہیں، اور تجسس نہ کیا کرو، اور تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ بس تم اس سے سخت کراہت کرتے ہو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ 14ویں آیت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو یقیناً ہم نے تمہیں نر اور مادہ سے پیدا کیا، اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بلا شبہ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ یقیناً اللہ دائمی علم رکھنے والا اور ہمیشہ باخبر ہے۔ سامعین کرام، یہ تو سورۃ الحجرات کی 3 آیات 12، 13 اور 14 اور اس کا ترجمہ آپ لوگوں کو پڑھ کر میں نے سنایا ہے، اور تینوں آیات کی تلاوت بھی کی ہے۔ تو اب میں اپنے آج کے خطبہ جمعہ کی طرف آتا ہوں۔ 2-3 دن پہلے کینیڈا میں قادیانی جماعت احمدیہ کے ایک نام نہاد مربی یا نام نہاد مولوی، جس کا نام اس طرح ہے کہ رضی قدرت اللہ، اس سے لاہور کے کسی دانی بٹ صاحب نے سوال کیا ان کے پروگرام میں۔ وہ جو تبلیغ کرتے رہتے ہیں، اپنی یوٹیوب پہ اپنا پروگرام کرتے رہتے ہیں تبلیغ کے لیے، قادیانی جماعت کی وہاں پر وہ تبلیغ کرتے ہیں۔ تو ان کے ہی پروگرام میں کسی لاہور کے کسی دانی بٹ صاحب نے سوال کیا۔ دانی بٹ صاحب کا سوال اور رضی قدرت اللہ صاحب کا جواب ملاحظہ فرمائیے۔ رضی بھائی، تو یہ جو جمبا گروپ ہے اس میں شامل ہو سکتا ہوں میں؟ نہیں، وہ گمراہ ہے میرے بھائی۔ اگر آپ نے گمراہی کی طرف جانا، آپ بریلوی یہاں میں
جائیں، جنبوں یا میں جائیں، جہاں بھی جائیں وہ سب گمراہ ہیں میرے بھائی. تو میں آپ کو بات تو سن لیں سر، میں آپ کی بات آپ نے بولے ہی سوال نہیں پوچھا، میں جواب دے رہا ہوں. نہیں تو آپ سوال نہ پوچھیں. اگر آپ نے سر، سوال پوچھیں سوال گے تو مکمل ہو لینے دیں. جواب ملے گا. چلیں ٹھیک ہے، سر، آپ پوچھیں اگلا سوال کیا ہے. یہ لاہوری پارٹی، جمع گروپ، یہ اصلاح پسند، ان میں شامل ہو جائے بندہ، ان کو کیا، ان کی کیا ڈیفینیشن کریں گے؟ جی یہ فرقے ہیں؟ جی، بہت اچھا سوال ہے. تو اس کا جواب آپ کو میں مختصر کوشش کرتا ہوں دے دوں. پہلی بات یہ، سارے جو علماء سلف ہیں ان کی آپ کتابیں پڑھیں. انہوں نے واضح لکھے کہ جو 73 فرقوں والی بات ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ امت کے بہت سارے فرقے ہو جائیں گے، اور جو 73 کا لفظ ہے وہ کثرت کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جو 73 ہیں وہ اصولہ ہوں گی، یعنی ان کے اصول 73 ہوں گے، پھر ان کے بھی شاخیں نکل آئیں گی. لاہوری، جمبا، شمبا، گمبا، جو بھی گروپ ہیں یہ سارے فنار ہیں. ہم نہیں ان کو مانتے میرے بھائی. اگر آپ نے بریلویت میں جانا ہے، جمبوں میں جانا ہے، شمبوں میں جانا ہے، گمبوں میں جانا ہے، آپ جدھر مرضی جائیں، لیکن پھر کل کے کہیں کہ آپ وہ جنتی فرقے، ہم تو ان ساروں کو کہتے ہیں کلہم فنار، یہ ان میں شامل ہیں. جو سچی جماعت ہے وہ صرف اور صرف جماعت الاسلام الاحمدیہ، جنہوں نے حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کی بیعت کی ہے. سارے دوسروں کو ہم آپ میں شامل کرتے ہیں گمراہ فرقوں میں میرے بھائی. تو ان میں آپ نہ شامل ہو. اگر آپ نے گمراہ ہونا آپ جائیں وہاں پہ. حالانکہ وہاں ایک چیز ہے کہ انہوں نے کم از کم وہ دعوت تو کرتے ہیں کہ وہ سچے ہیں. آپ لوگوں کا یہ حال ہے، آپ کو یہاں تک نہیں پتہ کہ آپ جنتی ہیں یا جہنمی ہیں. لاہوریوں میں اتنی تو غیرت ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم وہ سچے ہیں. آپ میں یہ بھی نہیں میرے بھائی. شیعوں میں بھی یہ غیرت ہے یار، ایسے تو نہ کریں دانی بھائی. شیعہ جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں ان کو ہمت ہے کہ وہ کہیں کہ وہ سچے ہیں، لیکن آپ بھائیوں کو پتہ ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے، کون سا سچا فرقہ. آپ کہتے ہیں یار ہم نے امت میں ہی نہیں ہونا، تو یہ مناسب بات نہیں. جی بھائی. سامعین کرام، آپ لوگوں نے لاہور کے دانی بٹ صاحب کا سوال بھی سن لیا، اور پھر رضی قدرت اللہ صاحب نے جس طریقے سے رضی بٹ صاحب کے سوال کا جواب دیا وہ بھی آپ نے سن لیا ہے. دانی بٹ صاحب کا سوال اس طرح ہے، وہ پوچھتے ہیں رضی قدرت اللہ صاحب سے، رضی بھائی یہ جو جمع گروپ ہے اس میں شامل ہو سکتا ہوں میں؟ تو اس کے جواب میں یہ جو رضی قدرت اللہ صاحب جو اپنا پروگرام کرتا ہے، ایک بے علم، ایک نام نہاد مولوی ٹائپ شخص ہے، اس کا تو علم بھی نہیں ہے، نہ اس کا اسلام کا علم مکمل ہے، دین اسلام کو نہیں یہ جانتا، نہ مرزا غلام صاحب کی تعلیم کو یہ جانتا ہے، احمدیت سے بھی بے خبر ہے. اور یہ دانی بٹ صاحب کے سوال کا جواب اس طرح دیتے ہیں کہ جمبا گروپ تو گمراہ ہے. آپ لوگوں نے سن لیا ہوگا، اس کے الفاظ سن لیے ہوں گے. تو میں نے اس کا جو ویڈیو ہے دونوں کی سوال جواب کی میں نے آپ لوگوں کو سنا دی ہے. تو میں یہ جو جواب دیا ہے اس نے رضی قدرت اللہ صاحب نے، میں اس سے جواب میں یہ کہتا ہوں کہ رضی قدرت اللہ صاحب، اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو، یعنی دوسرے انسانوں کو غلط ناموں سے پکارنے یا ان کے نام بگاڑنے سے منع فرمایا ہوا ہے. ابھی میں نے قرآن کی جو صورت الحجرات ہے اس کی آیت نمبر 12، 13 اور 14 تینوں آیات پڑھ کر ان کی تلاوت بھی کر کے آپ لوگوں کو بتایا ہے اور ان کا ترجمہ بھی سنایا ہے. اور بطور خاص آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِیمَانِ. اللہ فرماتا ہے اپنے مومن بندوں کو مخاطب کر کے کہ اور اپنے لوگوں پر عیب مت لگایا کرو، ایمان اور ایک دوسرے کو نام بگاڑ کر نہ پکارا کرو. ایمان کے بعد فسوق کا داغ لگ جانا بہت بری بات ہے. یعنی اگر کوئی انسان کسی وقت مومن ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر
اگر وہ اپنی کسی حرکت کی وجہ سے، کسی کرتوت کی وجہ سے اپنے ایمان سے محروم ہو جاتا ہے تو وہ فاسق بن جاتا ہے۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، یعنی ایمان کے بعد فسوق کا یعنی فاسق ہونے کا داغ لگ جانا بہت بری بات ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا رضی قطب اللہ صاحب کو کہ پہلے تو ایک اس کا علم ہی کوئی نہیں، یہ بے علم آدمی ہے اور یہ تبلیغ کرتا پھر رہا ہے مرزا غلام صاحب کی احمدیت کی، حالانکہ اس کو تو پتہ ہی نہیں مرزا غلام صاحب کی تعلیم کا، ان کی تعلیم کیا ہے۔ ابھی میں تھوڑی سی آج کے خطبہ جمعہ میں تمہیں جھلک دکھاؤں گا مرزا غلام صاحب کی تعلیم کی، اور قرآن کی آیات تو میں نے آپ لوگوں کو پڑھ کے سنا دی ہیں۔ قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ نے بڑا کھلا کھلا فرمایا ہے، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور اپنے لوگوں پر عیب مت لگایا کرو اور ایک دوسرے کو نہ بگاڑ کر نہ پکارا کرو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد فسوق کا داغ لگ جانا بہت بری بات ہے۔ تو اس شخص کو اگر قرآن کی اس تعلیم کا پتہ ہوتا اور مرزا غلام صاحب کی تعلیم کا بھی اگر اس کو پتہ ہوتا تو کبھی بھی یہ جو جس طریقے سے اس نے دانی بٹ صاحب کے سوال کا جواب دیا کبھی نہ دیتا، اس کو تو پتہ ہی کیوں نہیں ہے۔ جیسا کہ وہ کہتا نا کہ جمبا گروپ تو گمراہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جمبا گروپ تو گمراہ کیسے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اس کے پاس ایک جھوٹا آدمی ہے۔ وہ جس جماعت قادیانی کے ساتھ محمودی گروپ کے ساتھ یہ تعلق رکھتا ہے وہ ٹوٹلی بھٹکے ہوئے لوگوں کی جماعت ہے۔ وہ تو کہتے ہیں جماعتی احمدیہ مطلب کہ ہم مرزا صاحب علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، جبکہ یہ تو لوگ مرزا غلام صاحب کو چھوڑ چکے ہیں۔ میں یہاں پر رضی قدرت اللہ صاحب سے کہتا ہوں کہ آپ دانی بٹ صاحب کا سوال شائستگی کے ساتھ بھی اس کا جواب دے سکتے تھے۔ شائستگی فارسی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے تہذیب، سلیقہ اور تمیز، یعنی آپ دانی بٹ صاحب کے سوال کا جواب تہذیب، سلیقہ اور تمیز کے ساتھ بھی دے سکتے تھے، آپ کو دینی چاہیے تھی، کیونکہ آپ تو مرزا غلام صاحب کو ماننے والے ہیں۔ مرزا غلام احمد علیہ السلام تو ایک ایسا صادق انسان تھا جس نے 14ویں صدی ہجری کے سر پر معمور ہو کر اور اللہ تعالیٰ سے علم پا کر بھٹکے ہوئے مسلمانوں کو سیدھی طرف ہدایت بخشی تھی۔ اس نے تو جانوروں کو انسان بنایا تھا۔ آپ احمدی ہوتے ہوئے ایک انسان ہونے کی بجائے کہ جانور کا رویہ اختیار کر رہے ہیں، اپنے جو آپ کا طرز عمل ہے اس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ تو میں کہہ رہا تھا تو اگر آپ چاہتے تو دانی بٹ کے صاحب کے سوال کا جواب شائستگی کے ساتھ بھی دے سکتے تھے۔ اگر آپ شائستہ لفظ کو نہیں جانتے، یعنی یہ فارسی کا لفظ ہے، آپ کی میرے خیال میں اتنی زیادہ کینیڈا میں رہتے ہیں، پتہ نہیں ادھر ہی پیدا ہوئے ہیں یا پاکستان میں پیدا ہو کر ادھر گئے تھے۔ اگر آپ شائستہ لفظ کو نہیں جانتے لیکن آپ شائستہ کو تو جانتے ہی ہیں، آپ کے علم کے حوالے سے تو لوگوں کو میں نے بتا دیا کہ بے علم انسان ہے، تو اور نہ قرآن کریم کی تعلیم نہ دین اسلام کا اس کو پتہ ہے، نہ مرزا غلام صاحب کی تعلیم اور اس کی وحی کا اس کو علم ہے، اور یہ بیٹھا ہے مسلمانوں کو تبلیغ کرنے کے لیے، مرزا غلام صاحب کی طرف بلانے کے لیے، جبکہ اپنے حالت اس کی یہ ہے کہ اس کو تو تہذیب کے ساتھ، سلیقہ کے ساتھ بات کرنے کا ہی پتہ نہیں ہے۔ دوبارہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے اور اس کو تقوی نصیب کرے اگر اس کے لائق ہے، ورنہ تو اس قسم کے بے علم اور جاہل قسم کے جو مولوی بنے پھرتے ہیں قادیانی جماعت میں، ان کے شر سے لوگوں کو بچائے اور مسلمانوں کو بھی بچائے۔ سامعین کرام، کسی مہذب انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ بد زبانی کرے۔ ابھی میں نے قرآن کریم کی آیات پڑھ دیا، سورۃ الحجرات آیت نمبر 12۔ اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ایک دوسرے کو نہ بگاڑ کر نہ پکارو، اور یہ شخص کہہ رہا ہے جمبا شمبا کھمبا، اتنا بدتمیز آدمی ہے یہ، وہ کہتا ہے کہ میں مربی ہوں، مولوی ہوں، یعنی اس قسم کے قادیانی جماعت کی مربی اور مولوی ہیں، حالانکہ اس کا کوئی علم نہیں ہے۔
تو میں کہہ رہا تھا کہ کسی مہذب انسان کا یہ کام نہیں ہے سامعین کرام کہ وہ دوسروں کے ساتھ بد زبانی کرے، ان کے نام بگاڑے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی صریح تعلیم جو ہے اس کی خلاف ورزی ہے۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی بھی یہی تعلیم ہے کہ تم دوسرے لوگوں کو غلط ناموں سے نہ پکارو۔ اب میں مرزا غلام صاحب نے ان آیات کی کیا تشریح فرمائی ہوئی ہے اپنی کتابوں میں، کہ یہ جو ابھی میں نے 3 آیات کی تلاوت کی ہے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12، 13 اور 14 اس کی، تو اس کے حوالے سے میں چند مرزا غلام احمد صاحب کے ملفوظات، آپ کی تحریریں پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں، تاکہ اس رضی قدرت اللہ صاحب یہ جو جاہل مولوی بنا پھرتا ہے اس کو بھی عقل آئے، اس کو بھی پتہ لگے کہ تبلیغ کس طرح کرنی ہے۔ آپ لوگوں کی یہ تبلیغ ہے، آپ کو تو بولنے کا پتہ نہیں ہے۔ تو میں اب وہ چند حوالوں کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں تاکہ اس سے عام احمدیوں کو بھی فائدہ ہو، اور عام احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کو بھی پتہ لگے کہ یہ تمہارے مولویوں کا کیا حال ہے۔ جن مولویوں کو بات کرنے کے طریقے کا یہ علم نہیں ہے، وہ بنے بیٹھے ہیں مبلغ، انہوں نے اسلام کی اور احمدیت کی تبلیغ کر کے اسلام کو دنیا میں پھیلانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سامعین کرام، ابھی جو میں نے آیات پڑھی ہیں ان کے حوالے سے مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، یہ اسلامی اصول کی فلسفی روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 350 پر آپ علیہ السلام کے یہ الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک قوم دوسری قوم سے ٹھٹھا نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ جن سے ٹھٹھا کیا گیا ہے وہ اچھے ہوں۔ رضی قدرت اللہ صاحب، یہ مرزا غلام صاحب کی حکم و عدل جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس کی یہ تعلیم ہے۔ آپ کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ آپ نے دانی بٹ صاحب کے سوال کا جو جواب دیا، آپ نے بک بک نہیں کی، آپ تہذیب اور شائستگی کے ساتھ بھی اس کو جواب دے سکتے تھے۔ آپ کہہ سکتے تھے کہ جناب عبدالغفار جمبا احمدی ہے، احمدیوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اس کا ایک دعویٰ ہے موعود ذکی غلام مسیح و زماں ہونے کا، اس کا دعویٰ ہے موعود مسلح ہونے کا۔ وہ کہتا ہے عبدالغفار جمبا کہ اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ جماعت احمدیہ میں وہ ذکی غلام، وہ مسلم موعود اللہ تعالیٰ نے بطور ذکی غلام، بطور جسمانی لڑکا مرزا غلام صاحب کو نہیں دیا۔ اس کا کوئی جسمانی لڑکا مسلم موعود نہیں ہے، جبکہ مرزا بشیر الدین محمود نے جھوٹا دعویٰ کیا ہوا ہے۔ عبدالغفار جمبا کہتا ہے کہ وہ روحانی فرزند ہے، وہ ذکی غلام، وہ مسلم موعود۔ آپ اس طرح آپ یہ کہہ دیتے اس کو کہ یہ جمبا صاحب کا دعویٰ ہے، تو ہم عبدالغفار جمبا کے دعویٰ سے اتفاق نہیں کرتے، یہ بھی کہہ دیتے اتفاق نہیں کرتے، ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں، یہ کہہ دیتے بلا شبہ، بے شک کہہ دیتے جمبا شمبا کھمبا، یہ اس کی فضول بکواس کرنے کی آپ کو کیا ضرورت تھی؟ مرزا غلام صاحب آگے فرماتے ہیں، بعض عورتوں سے ٹھٹھا نہ کریں، ہو سکتا ہے کہ جن سے ٹھٹھا کیا گیا ہے وہی اچھی ہوں، اور عیب مت لگاؤ، اپنے لوگوں کے برے برے نام مت رکھو۔ یہ رضی قدرت صاحب، آپ مربی ہیں، آپ مولوی ہیں، آپ تبلیغ کرنے بیٹھے ہیں، مرزا غلام صاحب فرما رہے ہیں اپنے لوگوں کے برے برے نام مت رکھو، آپ کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ دانی بٹ صاحب ظاہر ہے کہ غیر احمدی مسلمان ہوگا، اس کو آپ تبلیغ کر رہے ہیں۔ حال آپ کا یہ ہے کہ آپ کو بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا، تہذیب کیوں نہیں ہے آپ کے پاس۔ آگے مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، بدگمانی کی باتیں مت کرو اور نہ عیبوں کو کریت کر پوچھو، ایک دوسرے کا گلہ مت کرو۔ یہ مرزا غلام صاحب کی تعلیم ہے، قرآن کریم کی تعلیم کے عین مطابق۔ رضی قدرت اللہ صاحب، آپ تو اس جو تعلیم ہے مرزا غلام صاحب کی اور قرآن کریم کی، اس کے تقریب سے بھی نہیں گزرے آپ لوگ، آپ مبلغ بنے پھرتے ہیں۔ ایک دوسرا حوالہ سنیے، حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، رپورٹ جلسہ سالانہ 1897 سن کی ہے، یہ صفحہ 49-50 پر حضور صاحب کے یہ الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص کسی کو چڑھاتا ہے نہ وہ مرے گا جب تک وہ خود اس طرح مبتلا نہ ہوگا۔ اپنے بھائیوں کو حقیر نہ سمجھو، جب کل ایک ہی چشمہ سے پانی پیتے ہو تو کون جانتا ہے کہ کس کی قسمت میں زیادہ پانی پینا ہے۔ ایک اور حوالہ میں پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں سامعین کو بھی اور اس رضی قدرت اللہ صاحب کو بھی۔ یہ لیکچر لاہور میں حضرت مرزا غلام صاحب، جن کو میں بھی مانتا ہوں، وہ میرے بھی آقا ہیں،
ایک صادق، ایک برزدہ عظیم انسان تھے 14ویں صدی ہجری کے سر پر اللہ تعالیٰ نے انہیں معمور فرمایا بطور مجدد صدی چہاردہم. اور رضی قدرت اللہ صاحب کی ایمان تو ہے، لیکن ان کے ایمان کا یہ حال ہے کہ یہ تو جانتے نہیں، نہ احمدیت کو جانتے ہیں، نہ مرزا غلام صاحب کی تعلیم کو جانتے ہیں، نہ ان کے اخلاق اور قدروں کو جانتے ہیں. ان کو تو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، یہ ان کے مولوی بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں لیکچر لاہور روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 156-157 پر، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں چاہیے کہ ایک تمہارا دوسرا کا گلہ مت کرے کہ ہماری اونچی ذات اور ان کی کم ہے. ممکن ہے کہ وہ تم سے بہتر ہوں، اور تم برے ناموں سے جن سے لوگ چڑھتے ہیں یا اپنی حد تک سمجھتے ہیں ان کو مت پکارو، ورنہ خدا کے نزدیک تمہارا نام بدکار ہوگا. ان الفاظ میں تو رضی قدرت اللہ صاحب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بدکار، مرزا غلام صاحب کے بقول آپ تو بدکار بن چکے ہیں. اب مرزا غلام صاحب کے الفاظ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ نے تو وہی کام کیا بدکاروں والا. اسی طرح ایک اور جگہ پر حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں رپورٹ جلسہ سالانہ 1897 صفحہ 50 پر، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اور یا لکھتے ہیں مکرم و معظم کوئی دنیاوی اصولوں سے نہیں ہو سکتا. خدا کے نزدیک بڑا وہ ہے جو متقی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے اپنے فرمودات میں بھی. ایسے اللہ فرماتا ہے انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بلا شبہ اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، یہ اسی کا حوالہ دیا ہے حضرت مرزا غلام صاحب نے، یہ جو مختلف ذاتیں ہیں یہ کوئی وجہ شرافت نہیں، خدا تعالیٰ نے محض عرف کے لیے یہ ذاتیں بنائی. خدا تعالیٰ نے محض عرف کے لیے یہ ذاتیں بنائیں، اور آج کل تو صرف بعد 4 پشتوں کے حقیقی پتہ لگانا ہی مشکل ہے. متقی کی شان نہیں کہ وہ ذاتوں کے جھگڑے میں پڑے. تو ایسے ہی رضی قدرت اللہ صاحب جمبا سمبا گھمبا یہ بکواس کرتے پھر رہے ہیں، آپ لوگ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں مبلغ جماعت احمدیہ کا قادیان کا. آگے حضور فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ میرے نزدیک ذات کوئی سند نہیں، حقیقی مکرمت اور عظمت کا باعث فقط تقویٰ ہے. اسی طرح ایک اور جگہ پر حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں دینی غریب بھائیوں کو کبھی حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو، مال و دولت یا اپنی بزرگی کے چرچے کرنا، اس پر بے جا فخر کر کے دوسروں کو ذلیل اور حقیر نہ سمجھو. مرزا غلام صاحب فرما رہے ہیں خدا تعالیٰ کے نزدیک مکرم وہی ہے جو متقی ہے. انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ مرزا غلام صاحب کے الفاظ تھے. تو میں کہہ رہا تھا سامعین کرام کو بھی اور جناب رضی قدرت اللہ صاحب کو بھی، آپ ایک بے علم آدمی ہیں، آپ کو تو نہ قرآن کریم کی تعلیم کا پتہ ہے اور نہ مرزا غلام صاحب کی احمدیت کا آپ کو علم ہے. آپ بنے بیٹھے ہیں مبلغ اور لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے لوگوں کو بلاتے پھر رہے ہیں، جبکہ آپ کو تو بولنے کی تمیز نہیں ہے. اللہ آپ پر رحم فرمائے اگر آپ رحم کے قابل ہیں، ورنہ آپ کی یہ جو بکواسات ہیں، یہ جو خرافات ہیں، اس سے لوگوں کے ایمان کو بچائے. اللہ تعالیٰ سے میری یہی دعا ہے. تو سامعین کرام کو اور بھی میں بچانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں 1 صدی قبل یہ جو رویہ اور لہجہ اس شخص نے استعمال کیا ہے اس خاص خاکسار کے حوالے سے، 1 صدی قبل مرزا غلام احمد علیہ السلام کے بالمقابل وہ جو اس زمانے کے جعلی قسم کے بے علم مولوی تھے، ان کی بھی بکواسات ایسی ہی تھی جو رضی قدرت اللہ صاحب بکواسات کرتا پھر رہا ہے آج کل. یہ قادیانی جماعت یعنی مرزا غلام صاحب کو ماننے والا یہ بندہ ہے اور مولوی بنا بیٹھا ہے. تو یہ آپ لوگوں نے سن لیا ہے، میں نے اس کا باقاعدہ آپ لوگوں کو الفاظ سنا دیے ہیں، میں اپنے پاس سے یہ باتیں نہیں کہہ رہا. 1 صدی قبل میں بتاتا ہوں کہ اس زمانے کے مولویوں نے کیا کیا بکواس کی مرزا غلام صاحب کے متعلق. اتنی تکلیف دہ وہ باتیں ہیں وہ جو فتویٰ انہوں نے جاری کیا مرزا غلام صاحب کے حوالے سے، تو بندہ پڑھ نہیں سکتا، اتنا بکواس ہے اس میں.
گندے اور گھٹیا الفاظ مرزا غلام صاحب کے حوالے سے انہوں نے استعمال کیے تھے. تو یہ مرزا بشیر احمد کی ایک کتاب ہے سلسلہ احمدیہ، یہ جو میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں. تو اس پر صفحہ 34، 35 اور 36 پر یہ وہ بکواسات ہے اس زمانے کے دنیا پرست مولویوں کی مرزا غلام صاحب کے متعلق. اور بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اتنے ایک گھٹیا یہ لوگ تھے. ایک بندے نے دعویٰ کیا ہے، آپ پر فرض ہے کہ آپ اس کے دعویٰ کے حوالے سے سوال کریں. آپ لوگوں میں وہ پیدا ہوا، آپ لوگوں میں رہا، آپ لوگوں کے مدرسوں میں پڑھا، آپ لوگوں میں اس نے اپنی دعوت سے پہلے کی زندگی گزاری، آپ لوگ جانتے ہیں اس کو. اس کے باوجود اتنے بکواسات اس شخص کے متعلق، اس کے کردار، اس اخلاق کے متعلق کرتے پھر رہے ہو. تبھی پھر مرزا غلام صاحب نے اس قسم کے بکواسات سن کے اپنے مخالف مولویوں کے، انہوں نے اپنا فرمایا تھا اپنے منظوم کلام میں کہ کافر و ملحد و دجال ہمیں کہتے ہیں، کافر و ملحد و دجال ہمیں کہتے ہیں، نام کیا کیا غم ملت میں رکھایا ہم نے. تیرے منہ کی ہی قسم میرے پیارے احمد، تیری خاطر سے یہ سب بار اٹھایا ہم نے. تو رضی قدرت اللہ صاحب، یہ جو بکواسات آپ نے میرے متعلق کی ہے، اسی قسم کی بکواسات مرزا غلام صاحب کے مخالف مولویوں نے آپ علیہ السلام کے متعلق 1 صدی پہلے کی ہوئی ہے. تو یہ میں ٹائم بچاتا ہوں، یہ آپ کو میں نے حوالہ دے دیا ہے. تو انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ اس کو میں خطبہ جمعہ میں بھی لگا دوں ان الفاظ کو جو بکواس کیا تھا اس زمانے کے مولویوں نے. تو علاوہ اس کے میں سامنے کو بتاتا ہوں کہ اس زمانے میں یہ اتنے گھٹیا یہ لوگ تھے، اتنے گندے گندے الزام مرزا غلام صاحب پر لگائے انہوں نے. مثال کے طور پر اس زمانے کے اجال ساز جو مولوی تھے دنیا پرست، وہ کہتے تھے کہ مرزا غلام احمد صاحب نے مالی خولیہ کی وجہ سے ایک مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر لیا. ان کی کتابوں میں مرزا غلام صاحب میں لکھا ہوا ہے کہ اس طرح میرے متعلق بکواس کرتے پھر رہے ہیں، یہ یعنی اس کی بدزنی کرتے پھر رہے ہیں. حالانکہ حق تو یہ تھا کہ مرزا غلام صاحب کا دعویٰ سنتے اور اس کے بعد مرزا غلام صاحب سے اس اپنے دعویٰ کی دلیل مانگتے، شائستگی کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ، نہ کہ گالیاں نکالتے جیسے کہ اس وقت رضی قدرت اللہ صاحب اس عاجز کے متعلق بکواس کرتا پھر. تو مرزا غلام صاحب ایک صادق انسان تھے، وہ ان کو جواب دیتے، بلکہ انہوں نے دیے ہیں ساری زندگی جواب اپنے دعویٰ کے حوالے سے کہ ان کے دعویٰ کے کیا دلائل ہیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو کتاب ہے میرے ہاتھ میں تذکرۃ المہدی، تو یہ پیر سراج الحق نعمانی صاحب حضرت مرزا غلام صاحب کا ایک جانثار تھا، آپ کا ایک صحابی ہے، حواری تھا. تو یہ اپنی اس کتاب میں صفحہ 240 پہ لکھتے ہیں، میں 2-3 سطریں پڑھ دیتا ہوں. میاں نذیر حسین کا مبالغہ سے گریز کے عنوان سے وہ لکھتے ہیں. آگے جا کے لکھتے ہیں، بہت مولویوں نے یہ بھی اشتہاروں میں لکھا اور زبان سے بھی کہا کہ اگر مسیح موعود ہونا چاہیے تھا تو دہلی والوں سے ہونا چاہیے، یہ پنجابی ڈھگا مسیح موعود کیوں بنا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. نقل کفر نہ باشد. میں ان کی تحریر پڑھ رہا ہوں. یہ لوگ سامعین جو ہیں یہ تذکرۃ المہدی صفحہ 240 پر یہ الفاظ پڑھ رہے ہیں. اور پیر سراج الحق صاحب بھی مخالف مولویوں کے یہ الفاظ کوٹ کر رہے ہیں یہاں پر، وہ یہی بکواس کیا کرتے تھے. آج قادیانی جماعت کے لوگوں کو بھی یہی بیماری لگی ہوئی ہے کہ وہ مسلم موعود، وہ ذکی غلام تو مرزا غلام صاحب کا کوئی لڑکا ہونا چاہیے تھا یا ان کی جسمانی نسل سے ہونا چاہیے تھا. بندہ ان سے پوچھے کہ تم ہوتے کون اس کے فیصلے کرنے والے؟ اللہ تعالیٰ کی یہ پیشگوئیاں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان پیشگوئیوں کو جس طرح چاہے، جس رنگ میں چاہے، جب چاہے ثابت کرنا یا کسی پر منطبق کرنا، تو یہ اس کا حق ہے. لوگوں کا کیا حق ہے اس میں دخل دینا آ کے؟ تو جیسے 1 صدی قبل
یعنی دنیا پرست، دنیا کے کیڑے جو تھے انہوں نے مرزا غلام صاحب پر یہ الزام لگائے تھے کہ اگر مسیح موعود اگر امتی فرد ہی کو ہونا تھا تو وہ دلی میں سے کوئی عالم ہوتا، پنجابی ڈگا کیسے ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ایسے ہی یہ قادیانی جماعت کے آج کل جال سازوں، خلیفہ ان کے جال ساز ہیں، کہاں خلیفہ ہیں یہ لوگ، سب مکار فریبی ٹولہ، یہ بلیک قادیان ہے، بلیک دمشق کی کاپی، اکثر میں نے بتایا ہوا ہے لوگوں کو۔ تو جعلی خلیفے بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی خلیفہ نہیں ہے۔ تو باقی ان کے نام نے جعلی علماء جو ہیں وہ جو میرے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، میں ان کو بار بار بلا رہا ہوں کہ آئیں بات کر لیتے ہیں۔ بلکہ میں نے 2000 یہ دیکھیں نا، میں نے یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میں نے اس کا عنوان ہے جماعت احمدیہ عالمگیر کے لیے کھلا چیلنج۔ یہ میں نے 6 جون 2015 کو کھلا چیلنج، یہ نیوز نمبر 105 ہے، الغلام.com پر آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں نے 2015 کو ان کو گفتگو کے لیے بلایا تھا، تو یہ بھاگ کھڑے ہوئے، آج تک بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ کہاں کے عالم ہیں؟ یہ تو ایک فریب کار لوگ ہیں، ایک جھوٹ پر قائم ہیں، اور مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کو گمراہ کر بیٹھے ہیں، اور اپنی جو ان کی گمراہی ہے ان کے پیچھے مرزا غلام صاحب کے ماننے والے سادہ جو ہیں، بہن بھائی اور بزرگ جو ہیں، ان کو کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں۔ تو باہر اللہ تعالیٰ ان کی شر سے، ان کے قادیانی جماعت کے مولویوں کی شر سے، اور بطور خاص یا رضی قدرت اللہ صاحب بے وقوف آدمی ہیں جو مولوی ہے، تقریر کرتا پھر رہا ہے۔ میں اس سے کہوں گا نصیحتاً کہ پہلے اپنا علم مکمل کرو، احمدیت کا علم حاصل کرو، اور پہلے دین اسلام اور قرآن کا علم حاصل کرو، اس کے بعد پھر تبلیغ کرو۔ اور ہمارے جو غیر احمدی مسلمان بھائی ہیں، ہمارے ایمان کے مطابق تو وہ سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، ان کے عقائد ٹھیک نہیں ہیں، تو پھر ان کو تبلیغ کرو، حق اور سچ کی طرف بلاؤ، لیکن پہلے اپنا علم کامل کرو۔ یہ جو پھر دوسری بات یہ ہے کہ زبان، شائستہ زبان استعمال کرو۔ اللہ تعالیٰ نے روکا ہے کہ اس قسم کی گندی زبان دوسرے کے لیے نہ استعمال کرو۔ تو جیسے کہ اللہ فرماتا ہے، بار بار میں کہہ رہا ہوں، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور اپنے لوگوں پر عیب مت لگایا کرو، اور ایک دوسرے کو نام بگاڑ کر نہ پکارا کرو۔ تو میں یہ رضی قدرت اللہ صاحب کو کہوں گا کہ تبلیغیں تو بعد میں کرنا، پہلے آپ کو اپنے اخلاق، اپنے کردار کو ٹھیک کرو، آپ پہلے انسان بنو۔ تو میں نے کہہ رہا تھا اپنے احمدی بھائیوں کو کہ میں نے 2015 کو ان کو بلایا تھا کہ یہ آپ پڑھ لیں وہاں پر الغلام.com پر نیوز نمبر 105۔ جماعت احمدیہ عالمگیر کے لیے کھلا چیلنج۔ تو وہاں پر میں نے ان کو لکھا تھا، آپ لوگ پڑھ لینا وہاں پر، کہ 4 موضوعات پر آئیں، میرے ساتھ بات کر کے دیکھ لیں، تم جھوٹے ہو ان 4 موضوعات میں۔ مثال کے طور پر پیشگوئی مسلم موعود کے حوالے سے میں نے کہتا ہوں کہ یہ جھوٹا دعویٰ تھا بشیر الدین محمود کا۔ مرزا غلام صاحب کو تو وہ ذکی غلام مسلم موعود بطور اسماعیلی لڑکا دیا ہی نہیں، میں ثابت کرتا ہوں، مرزا غلام صاحب کی وہی ثابت کرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ نشان رحمت یا اپنا فضل کا سلوک اس آیت کے ساتھ کیا، اور اس آیت کو وہ موعود نشان رحمت بنا دیا، جس کی چلہ و شارپوں میں اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کو، محمدی مریم کو بشارت دی تھی۔ اور میں صرف خالی دعویٰ نہیں رکھتا، اس کا قطعی علمی، الہامی اور موعود ثبوت رکھتا ہوں، یہ ہے میرے ہاتھ میں۔ مرزا بشیر الدین محمود کا ایک دعوی صرف جھوٹا تھا، ان کا بیٹا تھا مرزا غلام صاحب کا، جھوٹے دعوے کر کے لوگوں نے عقیدت کی وجہ سے ان کو مان لیا، آج تک وہ اسی عقیدت میں گمراہ ہو کر پھر رہے ہیں اور بھٹکتے پھر رہے ہیں، اور دعویٰ کیا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ دوسرا موضوع یہ تھا کہ قدرت ثانیہ کی حقیقت، یہ سب جھوٹ بولتے پھر رہے ہیں۔ بارہا میں بتا چکا ہوں کہ یعنی مولوی نور الدین رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ جو تھا، اس میں یہ قدرت ثانیہ کے لیے دعائیں منگوایا کرتے تھے، میر ناصر نواب وغیرہ سارے، یہ سارے بشیر الدین محمود، یہ سارے دعائیں منگوایا کرتے تھے قدرت ثانیہ کے لیے۔ اگر یہ نام نہاد جھوٹی خلافت جس کو بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ مرزا غلام صاحب نے تو اپنے بعد کسی خلافت کا وعدہ ہی نہیں کیا، نہ دیا، نہ مرزا غلام صاحب پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور آیت 56
نازل فرمائی تھی خلافت کے حوالے سے؟ یہ تو آیت عاصم پر نازل ہوئی ہے، عاصم سے وعدہ تھا، مرزا غلام صاحب تو ایسا وعدہ ہی نہیں تھا۔ اور بشیر الدین محمود بھی 1925 میں اپنے ایک تقریر میں کہتا ہے کہ مرزا غلام صاحب نے الوسیط میں کسی خلافت کا وعدہ نہیں کیا۔ اور یہ اس وقت قدرت ثانیہ کے لیے دعائیں منگواتے تھے 1908 سے 1914 کے درمیان۔ جب جماعت پر قبضہ کر لیا تو خود ہی اس قدرت ثانیوں کو نام نہاد خلافت مان کر، اور آپ ہی خود قدرت ثانی کے مظاہر بن کر بیٹھ گئے۔ کیا یہ جعلساز لوگ نہیں ہیں؟ میں ثبوت دیے ہیں، غالباً کون سی جلد ہے، صفحہ 212 اب بھی مجھے یاد ہے اس کا، وہاں پر یہ باقاعدہ میر ناصر نواب نے درخواست کی مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے ہیں کہ قدرت ثانیہ کے لیے آپ دعائیں کرنا، تو ہمیں دعائیں مل کر اکٹھی کرنی چاہیے تھی۔ اگر یہ مطلب کہ مثال کے طور پر میں اگر پہلے تو ہے نہیں، حقیقت ہی نہیں ہے، نہ یہ خلافت ہے، نہ کوئی وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا مرزا غلام صاحب سے آپ کے بعد کسی خلافت کا، نہ مرزا غلام صاحب نے اپنے پیروکاروں کو کوئی ایسا وعدہ خبر دی ہے۔ تو فرض کر لیں، میں ایک لمحے کے لیے ایک منٹ مان لیتا ہوں کہ چلو ایک اگر خلیفے بنے تھے یا اگر سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، تو پہلے تو وہ خلیفہ اول تھا، مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، تو وہ تو قدرت ثانی کا اول تھا، پھر بذر اول تھا وہ، اس سے کیوں دعائیں منگوایا کرتے تھے یہ لوگ؟ بعد میں پھر شروع ہو گیا، پھر قدرت ثانیہ دی مظاہران دی لین لگ گئی، پھر سب جعلساز ہوگا۔ تیسرا جو موضوع تھا جس کے متعلق میں نے بلایا تھا ان کو، خلافت کی حقیقت، سب جھوٹ ہے۔ میں آج تک کہتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب پر نہ ایت استخلاف نازل ہوئی، نہ مرزا غلام صاحب نے اپنے بعد اپنے پیروکاروں کو اس قسم کی اپنے بعد کسی خلافت کی خبر دی۔ مرزا بشیر الدین محمود احمد اپنی تقریر میں 1925 میں اپنی ایک تقریر میں یہ اس کا بات، اب یہ اس وقت میرے پاس حوالہ نہیں، میں بارہا پڑھ چکا ہوں اس حوالے کو، وہ کہتا ہے کوئی خبر نہیں ہے۔ تو وہ تو خود یہ جعل سازی کہ انہوں نے مرزا بشیر الدین محمود نے کی ہوئی ہے، ایک نقطے پر جماعت کو اکٹھا کر لیں، فلاں کر لیں، اس کو نام خلیفہ رکھ لیں، اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ عیسائیوں کی طرح تم بھی اپنی آپ میں ایک خلافت ایجاد کر لو، جس طرح انہوں نے پاپائیت ایجاد کی ہوئی ہے۔ یہ خلافت کہاں ہے؟ یہ تو شریروں کا ٹولہ ہے۔ اور بلائے دمشق کی جو مرزا غلام صاحب کو الہام ہوا تھا 9 اپریل غالباً 1907 کو، یہ اس کی کاپی ہے، بلائے قادیان۔ میں اس کے متعلق تفصیل پہلے بتا چکا ہوں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو میں نے 2015 میں 6 جون 2015 میں ان لوگوں کو کھلا چیلنج دیا تھا بھی یہاں بات کر لیں، رضی قدرت اللہ صاحب یہ سب بھی بھاگتے پھر رہے ہیں، آپ بھی بھاگتے پھر رہے ہیں، اور آپ نے بکواس کر دی ہے اس سازش کے متعلق۔ جمبا گروپ تو گمراہ ہے۔ کیسے گمراہ ہے؟ گمراہ بھاگنے والے ہوتے ہیں، یہ جماعت میدان میں کھڑا ہو کے للکار ہو وہ گمراہ ہوتا ہے۔ رضی قدرت اللہ اتنی تو عقل ہے ہوگی آپ میں کہ اس سے بھی فارغ ہے کہ جو میدان میں کھڑا ہو کے دلائل کے یہ للکار رہا ہو گفتگو کے لیے وہ گمراہ ہوتا ہے، جو بھاگنے والے گمراہ ہوتے ہیں۔ احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، رضی قدرت اللہ صاحب بھی میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایک بھاگنے والے گمراہ ہوتے ہیں۔ یہ عاجز تو میدان میں کھڑا ہے اپنے دعوے کے بعد سے آج تک، اور اپنے دعوے کی سچائی کا ثبوت رکھتا ہے، اور دلائل سے میں نے ثابت کیا ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کا دعویٰ سے قطعی طور پر جھوٹا ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ یہ کوئی خلافت شرافت نہیں ہے، سب جھوٹ ہے، بلائے قادیان ہے جس کو خلافت بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ چوتھا ٹاپک جو تھا وہ اس طرح ہے کہ بڑا اکثر مولوی دھوکہ دیتے ہیں، عاصم کی سما سقط سے کیا مراد، میں یہ لکھا ہوں کہ میں بتاؤں گا آپ کو اس کی کیا مراد تھا۔ عاصم خاموش ہو گیا، اس کے بعد بھی ان کی نام جعلی خلافت شروع ہوگی، پھر اس سے عاصم خاموش ہونے خلافت بن گئی۔ تو میں اس رضی قدرت اللہ صاحب کو کہتا ہوں کہ جمبا گروپ گمراہ نہیں ہے، بلکہ آپ لوگ گمراہ ہو، بھاگنے والے ہو تم لوگ۔ تو میں نے ثبوت دیا ہے، یہ عام احمدی بہن بھائی اور بزرگ اور غیر احمدی مسلمان بھی پڑھ لیں، الغلام.com نیوز نمبر 105 پر یہ میرا کھلا چیلنج کو ہے۔ تو آج تک یہ میرا چیلنج پڑا ہوا، بات کرنے کے لیے میرے ساتھ تیار نہیں ہے، بھاگتے پھر رہے ہیں۔ علاوہ اس کے میں سامعین کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ 2018 میں خاکسار نے ان لوگوں کو پھر مبالغہ کی دعوت دی کہ دیکھیں مناظرہ نہیں کرنا تو میرے ساتھ مبالغہ کر لیں کہ میں حق پر ہوں یا تم حق پر ہو، اور پوری تفصیل موجود ہے۔ تو میں بتا دیتا ہوں کہ یہ تفصیل جو ہے نا، مرزا مسرور احمد کو مبالغہ اور مناظرہ کی دعوت، یہ آرٹیکل نمبر 125 میرا الغلام.com پر وہ پڑھیں۔
اس طرح خطبہ جمعہ برقع 20 اپریل 2018 کا جو خطبہ جمعہ ہے اس میں بھی خاکسار نے اس مرزا مسرور یا جعلی خلیفہ جو بنا پھرتا ہے اس کو مبالغہ کی دعوت دی تھی، بھاگ گیا۔ اب دیکھیں نا، میرے پاس یہ ثبوت ہے، یہ کاپی میرے پاس پڑی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ میں انٹرنیٹ پہ بھی آپ لوگوں کو دکھا دوں گا کہ یہ آپ دیکھیں۔ اور صرف مرزا مسرور کو نہیں میں نے مبالغہ کی دعوت دی، بلکہ باقی وہ جعلی قادیانی جو ہیں سارے، میں ان کا تھوڑا سا نام لے لیتا ہوں، ان کو بھی میں نے مبالغہ کے ہی بلایا۔ میں نے کہا کہ مرزا مسرور تو بھاگ گیا ہے، تو یہ ہیں جناب خالد ایم ڈی صاحب، جناب اکرم خالد صاحب، جناب خالد واسطی، جناب ملک منور حسینی صاحب، یہ جیلوں کا گروپ ہے۔ دیکھو نا، میں ان کو بھی یہ میرے پاس ہے، یہ مبالغے کے لیے بلایا اور اپنی اہلیہ اور اپنے تینوں بیٹوں کے سائن کروا کر ان کی طرف مبالغہ کے لیے بھیجا، بھی آؤ ہم مبالغہ کر لیتے ہیں، اللہ سے مت مانگتے ہیں، اللہ سے فیصلہ کرواتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے میں جو اختلاف ہے، اختلافی باتیں ہیں، ان میں سے ہم میں سے کون حق پر ہے اور کون جھوٹا، کون جھوٹ کی پیروی کر رہا ہے، کون اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر چل رہا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ یہ لوگ بھی بھاگ گئے، جعلی بھی بھاگ گئے۔ علاوہ اس کے میں نے پھر اپنا اہلیہ تینوں بیٹوں کے سائنوں کے ساتھ مولوی ظفر احمد صاحب کو، جناب انعام الحق صاحب کو، اور پھر ودود احمد کو، اور پھر مبارک احمد چودھری کینیڈا کا ایک جال ساز ہے اس کو، یہ دیکھیں میرے پاس ہیں، ان کو میں نے مبالغہ کی دعوت دی، یہ بھی سارے بھاگ گئے۔ میں رضی قدرت اللہ صاحب سے کہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ کہتے ہیں منہ سے الفاظ نکال رہے ہیں کہ جنبا گروپ تو گمراہ ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں جو مناظروں اور مبالغوں سے بھاگنے والے گمراہ ہوتے ہیں، یا جو چیلنج دے رہا ہو میدان میں کھڑا ہو کر، وہ گمراہ ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے گمراہ؟ سب سے بڑھ کر تو آپ کو تو بولنے کی تمیز نہیں ہے۔ اختلاف ہوتے ہیں لوگوں میں، جماعتوں میں، مذہبوں میں اختلاف ہوتے ہیں، لیکن کم از کم انسان کو چاہیے کہ تہذیب اور شائستگی سے بات کرے۔ تو آپ مطلب تبلیغ کرتے پھر رہے ہیں، جبکہ آپ کو تو بولنے کا پتہ نہیں ہے کہ کس طریقے سے کسی دوسرے مخالف ہو یا موافق ہو، کس طریقے سے اس کا نام لینا ہے، کس طریقے سے اس کے ساتھ رابطہ، مطلب کہ اس کا ذکر کرنا ہے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ جناب مرزا مسرور صاحب بھی بھاگ گیا، یہ سارے بھاگی ہوئی ہیں۔ یہ 23 جنوری 2018 کا ہی یہ میرا یہ مبالغہ ہے۔ تو میں سامعین کو بھی کہوں گا کہ یہ رضی قدرت اللہ صاحب جو اس سازش کے متعلق بکواس کرتا پھر رہا ہے، مثلا لاہوری، جنبا، شمبا، گمبا، جو بھی گروپ ہیں سارے، یہ سارے فنار ہیں۔ بندہ اس سے پوچھے فنار کون ہے؟ منہ سے کہنے سے کوئی فنار کو بن جاتا ہے؟ ایک بندہ میدان میں کھڑا ہے۔ میں اس وقت لاہوری جماعت کا اپنا معاملہ ہے، وہ خود اپنے ذمہ دار ہیں، میں اس وقت اپنی اور اپنی جماعت کی بات کر رہا ہوں۔ میں تو میدان میں کھڑا ہوں، مرزا طاہر احمد صاحب بھاگ کھڑا ہوا، وہ بدتمیزی کرتا رہا، جس قسم کا ہے رضی قدرت اللہ صاحب بک بک کر رہے ہیں، اس طرح مرزا طاہر بھی کر کے گیا ہے، لیکن اس نے نام نہیں لیا میرا، لوگوں کو نہیں بتایا کہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ اس نے نہیں یہ بتایا کہ عبدالغفار جنبا مدعی موت ذکی غلام مسیح الزمان موت مسلم موت، حضرت مرزا غلام صاحب کو جس نشان رحمت کی اللہ تعالیٰ نے چلہ و شاد مور میں بشارت دی تھی، جس ذکی غلام کی بشارت دی تھی، اس کے مدعی ہونے کا ایک فرد عبدالغفار جنبا صاحب میرے آگے کھڑا ہے، یہ نہیں بتایا لوگوں کو، اور فضول لکھتا رہا۔ یہ تینوں خط جو ہیں مرزا طاہر احمد کے alغلام.com پر لیٹر سیکشن میں آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ وہ کیا کرتا رہا، وہ جھوٹا آدمی تھا، اس کے تو قول و فعل میں تضاد تھا، یعنی لوگوں کو کہتا تھا کہ سچ بولو، خود سچ نہیں بولتا تھا، یعنی ایسا انسان تھا جو جب کہ سورۃ صف میں اللہ فرماتا ہے کہ اے مومنو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے، وہ باتیں کرنا، وہ تبلیغیں کرنا جس پر تمہارا خود اپنا عمل نہ ہو، یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ صف میں یہ باتیں فرما رہا ہے۔ تو یہ مرزا طاہر احمد کا حال تھا، یہی حال ان کے مربیوں کا، جعلی مربیوں کا ہے۔
علاوہ اس کے میں کہہ رہا تھا نا کہ مرزا غلام احمد صاحب کی جو تعلیم ہے یہ نہیں جانتے، بلکہ اس سے قریب سے بھی نہیں گزرے. نہ قرآن کی تعلیم پر عمل کرنے والے یہ لوگ ہیں، نہ مرزا غلام صاحب کی احمدیت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں. قرآن کی آپ کو میں نے آیات پڑھ کر سنا دی ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ بار بار منع کرتا ہے کہ ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اور اپنے لوگوں پر عیب مت لگایا کرو اور ایک دوسرے کو نام بگاڑ کر نہ پکارا کرو. ایمان کے بعد فسوق کا داغ لگ جانا بہت بری بات ہے. تو اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے. اور پھر اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ دیکھیں صرف تقوی ہے معزز ہونے کی جو معیار ہے. اللہ نے مقرر فرمایا ہوا کہ تم میں سے جو سب سے زیادہ متقی ہے وہ سب سے زیادہ معزز ہے. تو یہ قادیانی جماعت، تو میں رضی قدرت اللہ صاحب کو بھی کہوں گا یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں آپ ضرور غصہ کریں گے، غصہ کرتے رہے، میں کروں، آغاز آپ نے کیا ہے. میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں تھا یہ کون ہے رضی قدرت اللہ صاحب، یہ کیا کرتا پھر رہا ہے. تو ابھی جو مجھے پتہ لگا ہے میں نے اس کا آپ لوگوں کو اس کی آواز بھی سنا دی. تو دیکھیں نا یہ کرنا لاہوری جمبا شمبا گھمبا یہ فضول آدمی ہے. یہ سارے فنار کہاں ہوگا بھائی؟ آپ فنار ہو، میں تو حق پر کھڑا ہوں اور میدان میں کھڑے ہو کر بلا رہا ہوں تمام جو میرے مخالف احمدی ہیں اور تمام مخالف مسلمان جو ان کو میں بلا رہا ہوں کہ آئیں بات کر کے دیکھ لیں کہ آپ لوگ بھی سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں. آپ لوگوں کو چاہیے تھا کہ اس صادق کو قبول کرتے ایک صدی قبل، لیکن آپ تو بھٹک چکے ہیں. کوئی عیسیٰ ابن مریم آسمان پر نہیں گیا، نہ اس نے آنا ہے آسمان سے، نہ یہ نبوت یا نبوی نعمت کو بند ہے. یہ سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا. خدا کے کلام میں یہ سلسلہ جاری و ساری اللہ نے فرما دیا ہے. لوگوں کے بند کرنے سے بند ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. یہ ختم نبوت کے سب جال ساز کٹھے ہوئے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں، قرآن کی تعلیم کا ان کو علم نہیں، اور نبوت کی نعمت کو بند کرتے پھر رہے ہیں. تو اسی طرح یہ قادیانی جماعت جو ہے اس کے مربی اور ان کے جعلی خلیفے جو بنے پھرتے ہیں وہ تجدید کو بھی بند کرتے پھر رہے ہیں. پہلو مسلمانوں نے تو نبوت پر حملہ کیا، یعنی نبوی نعمت پر حملہ کیا، اس کو بند کر کے بیٹھ گیا ختم نبوت کا ایک بنا کے گروپ. اور یہ قادیانی جماعت کے لوگوں نے یہ گناہ کیا ہے کہ یہ تجدید کا بھی انہوں نے راستہ بند کر دیا. بھی نہیں، اس کے بعد کوئی مجدد بھی اب نہیں آئے گا. اب کیا ہوں گے؟ یہ بلائے قادیان ہوگی، نعوذ باللہ من ذالک، کے خلافت کے نام پر یہ لوگوں کے. تو ان کے کرتوت کیا ہیں آج کل دیکھیں. یہ حدیث مجددین کا انکار کر دیا ان لوگوں نے. اور پھر بدکار لوگ ہیں سارے. آپ لوگ جانتے ہیں رضی قدرت اللہ صاحب مرزا لقمان نے کیا کیا اپنی بیٹی کے ساتھ؟ اس کی بیٹی کیا دعائیں دیتی پھر رہی ہے. اور مرزا طاہر کی بیٹی فیضہ بی بی کا انٹرویو سنو، alغلام.com پر اس کا انٹرویو، وہ خود تصدیق کرتی ہے. وہ کہتی ہے میں 10,000 دفعہ میں اپنی بیٹی کی جو کہی ہے اس نے اپنے باپ کے متعلق بات، اس کی میں تصدیق کرتی ہوں، وہ سچ بول رہی ہے. میں رضی قدرت اللہ صاحب سے کہوں گا یہ بدکار تم کون فنار ہے؟ تم بدکار فنار ہو کو یا دوسرے لوگوں کو تم فنار ڈالتے پھر رہے ہو؟ تم گناہ گار ہو اور تم لوگ ایسے ایسے جرائم کرتے پھر رہے ہو کہ جس کا عام انسان دوسرے تصور بھی نہیں کر سکتے. اسی طرح مسلمانوں کو بھی حال ہے، وہ بھی سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں. آئے دن ختم نبوت کے نام پر احمدیوں کا قتل عام انہوں نے شروع کر رکھا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں دین میں کوئی جبر نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں. جب جبر ہی نہیں دین میں تو یہ کہاں سے آ گئے؟ نبوتوں کو ختم کرنے والے یا اپنے پاس سے جھوٹے عقائد بنانے والے عیسیٰ ابن مریم کو آسمان پر چڑھا کر بیٹھے ہوئے، جبکہ وہ تو بیچارہ ایک بشر تھا دوسرے نبیوں کی طرح، وہ بھی ایک برزدہ نبی تھا، بن باپ پیدا ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس سے جو بھی کام لینا تھا یہودیوں کی اصلاح کے حوالے سے وہ لیا، اور پھر وہ تبھی زندگی اپنا مشن پورا کر کے وہ عام دوسرے نبیوں کی طرح وہ فوت ہو گیا. 2000 سال پہلے وہ تو اللہ کے پاس پہنچ چکا ہے. وہ کہاں آسمان پر گیا؟ کہاں اس نے آنا ہے؟ تو یہ دین اسلام کی فتح اور غلبہ کا یہ جو سورۃ النساء آیت نمبر 160 میں جو ذکر ہے، تو یہ کوئی امتی فرد ہے، اور آسم کی پیشگوئی کے مطابق اس کے حالات اور واقعات بھی موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم جیسے ہوں گے. تبھی آسم نے اپنی پیشگوئی میں اس کا نام بھی عیسیٰ ابن مریم یا مسیح رکھا ہے. وہ حدیثیں بارہا میں نے پڑھی ہوئی ہیں. تو اپنے واقعات حالات کی مشابہت کی وجہ سے وہ محمدی اپنا سلسلے کا جو امتی فرد ہے
وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم محمدی سلسلے کے لیے ہوگا، وہ امت محمدیہ میں پیدا ہوگا، امتی فرد ہوگا، عاصم کا غلام ہوگا۔ تو موسی سلسلے کا مسیح عیسیٰ ابن مریم تو فوت ہو چکا ہے۔ تو یہ مسلمان ہمارے جو بھائی ہیں ان کی یہ غلطیاں ہیں، اللہ ان پر رحم فرمائے، ان کو سمجھ دے۔ میں کہہ رہا تھا کہ عاصم نے بھی منع فرمایا ہے کہ تہذیب سے بات کرو۔ میں رضی قدرت اللہ کو کہوں گا، حدیقت الصالحین آپ لوگوں کی کتاب ہے، اس کا صفحہ 451 پڑھیں، وہاں پر آداب بے کلام کے حوالہ سے ایک موضوع ہے، وہاں پر حدیث نمبر 446 ہے، اس کے میں 2-3 فقہ پڑھ دیتا ہوں۔ عاصم فرماتے ہیں، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے عرض کیا مجھے کوئی نصیحت کیجیے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو گالی نہ دو۔ تو یہ اپنا یہ رضی قدرت اللہ صاحب یہ جو کہتا پھر رہا ہے یہ لاہوری جمبا شمبا گمبا، یعنی یہ گالی نہیں دے رہا۔ پھر میں رضی قدرت اللہ صاحب سے کہتا ہوں کہ یہ تم قرآن کی تعلیم اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کر رہے ہو؟ یہ تم مرزا غلام احمد علیہ السلام جو حکم عدل تھے، جس کو 14ویں صدی ہجری کے سر پر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کی اصلاح کے لیے اور عیسائیوں کی اصلاح کے لیے معمور فرمایا تھا، کیا اس کی تعلیم پر یہ عمل کر رہے ہو؟ یعنی یہ کہہ کے کہ لاہوری جمبا شمبا گمبا، بے علم آدمی ہے تو عاصم آگے فرماتے ہیں، وہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، چنانچہ اس کے بعد میں نے کسی کو گالی نہیں دی، نہ کسی آزاد کو اور نہ کسی غلام کو، نہ کسی اونٹ کو، نہ کسی بکری کو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، معمولی سی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو، بشاشت اور خندہ پیشانی کے ساتھ اپنے بھائی سے بات کرنا بھی نیکی ہے۔ تو یہ اصل تعلیم ہے۔ میں اس سے کہوں گا رضی قدرت اللہ صاحب سے بھی، پہلے اپنی تعلیم مکمل کرو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اپنے اخلاق کردار کو ٹھیک کرو، پھر مبلغ بننے کی ٹرائی کرنا، پھر مبلغ بننے کی کوشش کرنا۔ تو قرآن اور عاصم کی جو تعلیم ہے اس کے برخلاف مرزا غلام صاحب کی تعلیم کا بھی میں نے بتا دیا ہے، پہلے حوالے پڑھ دیے ہیں کہ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ کسی کو برے نام سے نہ پکارو۔ اور علاوہ اس کی بہت ساری تعلیم ہے مرزا غلام صاحب کی، یہ اس کے قریب بھی جانے کے لیے تیار نہیں، نہ ان کے جعلی خلیفے، نہ ان کے جعلی مولوی، یہ تو بیچارہ نہ مولوی ہے نہ کسی کاتب میں بھی نہیں ہے رضی قدرت اللہ صاحب۔ تو اللہ اس پر رحم فرمائے۔ میں اس حوالہ سے مرزا غلام صاحب کا ایک حوالہ تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں تاکہ ہو سکتا ہے لوگوں کو فائدہ ہو جائے۔ یہ روحانی خزائن جلد 19 صفحات 12 تا 13۔ حضرت مرزا غلام صاحب علیہ السلام فرماتے ہیں، تم آپس میں جلد صلح کرو اور اپنے بھائیوں کے گناہ بخشو۔ میں رضی قدرت اللہ صاحب سے کہتا ہوں کہ یہ تمہاری جعلی جماعت بنی پھرتی ہے، مولوی یا تمہارا جعلی خلیفہ ہے۔ کیا مرزا غلام صاحب کی اس تعلیم پر عمل کرنے کے لیے، اور تم بھی رضی قدرت اللہ صاحب، کیا تم بھی اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو؟ میں ایک مدعی ہوں، مرزا غلام صاحب کو ماننے والا ہوں، میں احمدیہ کے گھر پیدا ہوا، مرزا غلام صاحب کا نام نہیں لیتا میں جب تک علیہ السلام نہیں کہہ لیتا اس کے حوالے سے، اور اللہ نے مجھ پر یہ انعام کیا ہے۔ تو مرزا صاحب تو فرما رہے ہیں تم آپس میں جلد صلح کرو اور اپنے بھائیوں کو گناہ بخشو۔ اگر کسی کے گناہ بھی کسی سے ہو گیا تو وہ بھی بخش دو، صلح کرو اس سے۔ تو آپ نے کس بیس پر اس عاجز کا، میرے اہل و عیال کا، میرے ساتھیوں کا، میری جماعت پوری کا اخراج اور مقاطعہ کیا ہے؟ کس لیے کیا ہے؟ یہ مرزا غلام صاحب کی تعلیم کے مطابق آپ عمل کر رہے ہو۔ آگے حسن فرماتے ہیں، وہ انسان کہ جو اپنے بھائی کے ساتھ صلح پر راضی نہیں، وہ کاٹا جائے گا کیونکہ وہ تفرقہ ڈالتا ہے۔ تم اپنے نفسانیت ہر ایک پہلو سے چھوڑ دو، تم اپنی نفسانیت ہر ایک پہلو سے چھوڑ دو اور باہمی ناراضگی جانے دو، اور سچے ہو کر جھوٹے کی طرح تزل اختیار کو، تاکہ تم بخشے جاؤ۔ رضی قدرتہ تم بکواس کرتے پھر رہے ہو، لاہوری جمبا کھمبا شمبا یہ تم کہتے پھر رہے ہو۔ مرزا صاحب تو فرما رہے ہیں اور سچے ہو کر جھوٹوں کی طرح تزلل اختیار کرو تا تم بخشے جاؤ، یہ تمہارا تزلل ہے۔ آگے مرزا صاحب فرماتے ہیں، نفسانیت کی فربہی چھوڑ دو کہ جس دروازے کے لیے تم بلائے گئے ہو اس میں سے ایک فربہ انسان داخل نہیں ہو سکتا۔ کیا ہی بدقسمت وہ شخص ہے جو ان باتوں کو نہیں مانتا جو خدا کے منہ سے نکلی اور میں نے بیان کی۔ تم اگر چاہتے ہو کہ آسمان پر تم سے خدا راضی ہو تو تم باہم
ایسے ہو جاؤ جیسے ایک پیٹ میں سے دو بھائی. تم میں سے زیادہ بزرگ وہی ہے جو زیادہ اپنے بھائی کے گناہ بخشتا ہے، اور بدبخت ہے وہ جو ضد کرتا ہے اور نہیں بخشتا، سو اس کا مجھ میں سے حصہ نہیں. میں وہ کہتا ہوں اس کو رضی قدرت اللہ صاحب کو بھی، باقی قادیانی جماعت کے جعلی خلیفہ جو بنا پھرتا ہے، یہ اس کے جعلی ان کے مولوی ہیں، ان سب سے میں کہتا ہوں کہ یہ جو میں نے ابھی مرزا غلام حسن کی تعلیم پڑھی ہے، یہ عاجز الف سے لے کر یہ تک مرزا غلام حسن کی ہر لفظ پر عمل کرتا ہے اور کرنے کے لیے تیار بھی ہے. آؤ میرا سامنا کر لو. آپ بھاگے ہوئے ہیں مرزا غلام حسن کی تعلیم سے، کیونکہ آپ لوگوں نے جھوٹے دعوے کیے، جماعت مرزا غلام حسن پھر جماعت پر قبضہ کیا اور اپنی گمراہیوں پھیلائی ہوئی ہیں. اس جماعت میں مرزا غلام حسن کی جماعت کو قبضہ کر کے اس پہ اپنی گمراہیاں پھیلائی ہوئی ہیں. اور آپ لوگ اتنے جھوٹے ہو کہ دین اسلام کا حلیہ آپ نے بگاڑ دیا اور احمدیت کا بھی حلیہ بگاڑ دیا. احمدیت اور دین اسلام کو اپنے پروگرام کے مطابق اس میں تبدیلیاں کرتے پھر رہے ہو، تاکہ تمہارے کاروبار، تمہارے جال ساز مولویوں کے اور ان کے نام نہاد جو خلیفے بنے، ان کے اپنی خاندانی گدیاں چلتی رہیں. یہ سب بکواس ہے، سب جھوٹ ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ مرزا غلام حسن کو جس نشان رحمت کی بشارت دی گئی تھی چلہ ہوشیارپور میں، تو ظاہر ہے کہ وہ مرزا غلام حسن کے بعد آئندہ صدی ہجری کا مجدد ہے. وہ خود انہوں نے مسلم موعود اس کو نام دیا ہے. مسلم موعود مینس کہ مجدد موعود، وہ آئندہ صدی کا 15ویں صدی ہجری کا وہ مجدد موعود ہے. تو آپ حدیث مجددین کو بھی جعلی کرا دیتے پھر رہے ہو. مرزا ناصر کیا کہتا ہے، مرزا طاہر کیا کہتا ہے، جعلی اس کو کہتا ہے. نہ حدیث کا ذکر قرآن میں نہ حدیثوں میں اس قسم کی باتیں کرتا ہے. بے علم آدمی ہے. 2011 کا کوئی جون کا اس کا خطبہ ہے، اس قسم کے لفظ اس نے کہے نہیں، مطلب کہ مجددین کا نہ قرآن میں ذکر ہے نہ حدیث میں، اس قسم کی باتیں کہہ رہا ہے. بے علم انسان ہے، یہ خلیفہ بنا بیٹھا ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ شخص جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام حسن کو چلہ ہوشیارپور میں جب قادیان کے آریوں نے ان سے مانگا نشان کوئی، تو ان کے نشان مانگنے کے جواب میں جب انہوں نے چلہ کیا ہوشیارپور میں، تو اس کے جواب میں اللہ نے آپ کی تضرعات کو سنا، آپ کی دعائیں سن کر آپ کو ایک نشان رحمت ایک ذکر الحمد مسیح الزمان کی خبر دی. تو ظاہر ہے اس وجود نے وہ آئندہ صدی ہجری کا وہ وجود ہے، مسلم موعود ہے، موعود مجدد ہے. تو اس نے تو آنا تھا. یہ حدیث مجددین کیسے ہو سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے؟ یہ جعلی بناتے پھر رہے ہیں. رضی قدرت اللہ صاحب اپنی جان پر رحم کرو اور اپنی فیملی پر بھی رحم فرماؤ، اور اپنے ارد گرد جو آپ کا ماحول ہے ان سے بھی کہو کہ اپنی جانوں پر رحم نہ کرو. ایک بندہ صادق ہے اور کھڑا ہے میدان میں، آپ لوگوں کو بلا رہا ہے، آپ اس کو فنار فنار کہتے پھر رہے ہیں. وہ تو میدان میں کھڑ کر للکار رہے ہیں آپ لوگوں کو، آپ بھاگتے پھر رہے ہیں. فنار میں تو وہ لوگ ہیں جو بھاگے ہوئے ہیں، جو بھاگتے پھر رہے ہیں، جن کے پاس حق اور ساس نہیں، جو جھوٹے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پر رحم فرمائے. اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے خطبے کو طویل نہ کروں، اور آخر پہ میں ایک مختصر سا، اکثر میں نے الغزالی، امام الغزالی صاحب کا ایک بڑی سبق کا موضوع اور نصیحت پر مشتمل کے الفاظ ہیں جو میں پڑھا کرتا ہوں. آج میں چاہتا ہوں کہ آج پھر میں پڑھ دوں. ہو سکتا ہے کہ رضی قدرت اللہ صاحب کو یا اور میرے مخالفین جو ہیں ان کو ہدایت نصیب ہو جائے. ہدایت تو ان لوگوں کو ملتی ہے جو ہدایت کے طالب ہوں، جو نیک نیت اور متقی ہوں، ان کو ملتی ہے ہدایت. بہر اللہ تعالیٰ کرے. ہماری تو دعا ہے کہ اللہ ان کے نصیب میں ہدایت کر دے، مگر نہ ان کے شر سے پوری انسانیت کو بچائے. حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے. رضی قدرت اللہ صاحب سنیے، آپ لوگ غلطیاں کر بیٹھے ہو، آپ تو ایک گمراہ لوگ ہو، اور کہتے ہو کہ نہیں جمبا صاحب فنار ہیں، وہ گمراہ ہیں. وہ جمبا صاحب کیسے گمراہ ہوا جو میدان میں کھڑا ہے؟ گمراہ تو تم ہو. تو امام غزالی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے. رضی قدرت صاحب آپ بھی ابلیس کی رویہ نہ اختیار کریں، معافی مانگ لیں. آپ گمراہ ہو چکے ہو، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں. اسی پہ میں اپنا یہ
خطبہ ختم کرتا ہوں. باقی میں کہہ دیتا ہوں کہ رضی قدرت اللہ صاحب، میں نے آج ایک تھوڑی سی بات جو آپ نے میرے متعلق جمبا شمبا گمبا اس کی باتیں فضول بکواس کی ہے، اس کا آج میں نے جواب دیا ہے. باقی جو باتیں ہیں میں چاہتا ہوں کہ آئندہ ان شاء اللہ تعالیٰ یا لیکچروں میں یا خطبات میں اس کا بھی جواب آپ کو دوں گا اور آپ کی تسلی کروں گا اور آپ کی حقیقت لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ کیا ہیں. ایک فضول آدمی ہے. اللہ آپ پر رحم فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. فالحمد للہ اولم وآخرم وظاہرم وباطنن ہوا مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.